الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی۔ جی ہاں، ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم ایک حکایت، ایک واقعہ شامل کرتے ہیں ابتدا میں، اور پھر اس سے حاصل ہونے والا سبق، اس سے ملنے والا درس، جسے ہم اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی نیت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور جو حکایت، جو واقعہ آج ہم سلسلے میں شامل کر رہے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اور آپ کا بھی ذکر خیر ہے اس میں۔ اور اس واقعے کو نقل کیا ہے امام ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو جلیل القدر امام ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک سے بڑی محبت فرمانے والے ہیں، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک پر پوری ایک کتاب بھی آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ یہی امام ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، اس شخص سے میری ملاقات کروا جسے جنت میں میری رفاقت کا شرف عطا کیا جائے گا۔ مولا، اس بندے سے میری ملاقات کروا، میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، بالخصوص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام مختلف قبیلوں، مختلف شہروں، مختلف علاقوں کے لیے اللہ کے نبی اور رسول بن کر آیا کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں کئی نبی علیہ السلام مختلف علاقوں کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے، دوسرے شہر کے نبی علیہ السلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے، انہیں جانتے اور پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے جب اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا، میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جسے قیامت کے دن جنت میں تو میرا پڑوس عطا فرمائے گا، میری رفاقت اور میری سنگت اسے نصیب فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے جب اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سفر کیجئے اور فلاں شہر کے اندر آپ تشریف لے جائیے، وہاں آپ کو اس طرح کا ایک نوجوان ملے گا۔ اس کے اوصاف بیان کیے گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام سفر کرتے ہوئے آپ اس شہر میں پہنچے جہاں کا آپ کو بتایا گیا تھا۔ ایک نوجوان سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہی وہ نوجوان تھا جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنایا جانا تھا۔ اس کا زندگی گزارنے کا انداز کیسا تھا، یہ کس طرح سے اعمال صالحہ، نیک کام کیا کرتا تھا، کون سی ایسی نیکی تھی کہ جسے اس کا اتنا بڑا اجر اور ثواب اور اتنا بڑا بدلہ اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ اولو العزم انبیاء میں سے، اولو العزم رسولوں میں سے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی رفاقت کا اسے شرف عطا کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی، اس نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں، بڑے پرتپاک انداز میں موسیٰ علیہ السلام کا استقبال کیا، آپ سے ملا، آپ کو سلام کیا۔ موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہارے پاس بطور مہمان رک سکتا ہوں؟ تم مہمان نوازی کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، جی بالکل، آپ مرحبا، تشریف لائیے، میرے پاس جو ہوگا میں اس کے ذریعے آپ کی عزت افزائی کروں گا، آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ نوجوان اس بات سے بے خبر تھا کہ آج جو ہستی اس کے گھر مہمان بننے والی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک
حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لیا وہاں سے، اور کہنے لگا کہ پہلے دکان پر چلتے ہیں، جو اس کا کاروبار تھا، جو وہ کام کیا کرتا تھا۔ جب آپ اس کی دکان پر پہنچے تو یہ ایک گوشت بیچنے والا شخص تھا، پیشے کے اعتبار سے یہ قصاب تھا۔ اس نے آپ کو بٹھایا اور بڑے اچھے انداز میں آپ کی بڑی عزت افزائی کی۔ اپنی دکان پر بٹھانے کے بعد اس نے اپنا کام شروع کیا، لوگ آنے لگے، گاہک آ رہے ہیں اور یہ گوشت فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ جب بھی کوئی اعلیٰ درجے کی عمدہ قسم کی چربی کا کوئی حصہ آتا تو وہ اسے گوشت میں سے نکال کے علیحدہ رکھ لیتا۔ اسی طرح جیسے ہی کوئی مغز بھیجا وہ آتا تو وہ اس کو جدا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتا۔ دن بھر یہ سلسلہ جاری رہا، وہ گوشت بیچتا رہا۔ شام کے وقت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور کہنے لگا چلیے گھر چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ہیں۔ وہ چلتا ہوا اپنے گھر پہنچا، موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں۔ گھر لے جا کر اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا، اچھے انداز میں آپ کی آؤ بھگت کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جب یہ نوجوان گھر پہنچا تھا تو اس نے وہ چربی اور وہ مغز اسے پکانے کے لیے رکھ دیا، اور جب یہ اس سے فراغت پا چکا، جب وہ پک گیا، اس نے ایک ٹوکری کو اتارا، اس کے اندر دیکھا کہ ایک اس قدر ضعیف العمر، اس قدر بوڑھا شخص موجود تھا کہ جس کی پلکیں ڈھلک کر اس کی آنکھوں پر آ چکی تھی اور وہ آنکھیں اس کی پلکوں کی وجہ سے بند ہو چکی تھی۔ اتنا عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس نوجوان نے سب سے پہلے اس شخص کا منہ دھلایا، چہرے کو صاف کیا، اور پھر اسے عمدہ لباس پہنایا، پھر جس ٹوکرے کے اندر وہ تھا اسے خوشبودار کر کے معطر و معمبر کیا، اور پھر اس کے بعد وہ مغز اور وہ چربی جو وہ گھر پہنچتے ہی پکا چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ اس نے ایک روٹی لی، اس کو چورا، اسے کوٹنے کے بعد، اسے باریک کرنے کے بعد اس کے اندر وہ چربی اور وہ مغز ملا کر اس نے ایک چوری سی بنائی، اور پھر اس شخص کو، اس بوڑھے آدمی کو اس نے کھلانا شروع کیا۔ کھلاتا رہا، خوب سیر ہو کر جب وہ کھا چکا تو پھر اس عمر رسیدہ آدمی نے دعا کی کہ اے میرے بیٹے، میری جو تو خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تجھے اس پر اجر عطا فرمائے، اور تجھے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رفاقت اور پڑوس عطا فرمائے۔ اس نوجوان نے اس ٹوکری کو دوبارہ لیا اور پھر لٹکا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اس نے دوسری ٹوکری کو اتارا اور اس کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ کیا، لیکن اس میں ایک بوڑھا آدمی نہیں بلکہ ایک عمر رسیدہ عورت تھی، بوڑھی عورت اس کے اندر تھی۔ اس نے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا، معطر و معمبر کیا، اسے اس کا چہرہ دھلایا، منہ دھلوایا، اس کے بعد اسی طرح روٹی کو کوٹ کر اس کے اندر چربی اور مغز کو شامل کیا، پھر اپنے ہاتھ سے اسے چھوٹے چھوٹے لقمے کھلائے۔ جب وہ خوب سیر ہو گئی بوڑھی عورت تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی۔ اس نے دعا کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی تجھے اس خدمت کا صلہ عطا فرمائے جو تو میری خدمت کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی دی کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اس نے دوبارہ اسے اسی طرح لٹکا دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نوجوان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھا کہ اپنے ماں باپ کی کس قدر خدمت کرنے والا ہے، کیسا نوجوان ہے، آپ جان گئے اس کا یہی عمل ہے، یہی نیکی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین کی اس انداز میں خدمت کرنا ہے، اس کی یہی نیکی اسے جنت میں میری رفاقت اور میرا پڑوس عطا کروائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت آپ آہوزاری کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر سے نکل آئے۔ اس نوجوان نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام باہر جا رہے ہیں، وہ دوڑا ہوا آپ کے پیچھے آیا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، کہنے لگا آپ آئیے تو صحیح، میں آپ کی خدمت کروں، کیا بات ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تیری مہمانی کی ضرورت نہ تھی، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، یعنی میرا مقصد کھانا کھانا نہیں ہے، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے کو جنت میں میری رفاقت کا شرف عطا فرمایا ہے وہ اس کا زندگی گزارنے کا انداز کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو وہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں تجھے میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اس نوجوان نے کہا آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ ہیں کون؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہوں۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا، اس نے جیسے ہی سنا بے اختیار گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے گھر لوٹ کر آئے، آپ نے اس کے پہلے والد کو خوشخبری سنائی اور پھر اس کی والدہ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبولیت عطا فرمایا ہے، آپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی نے مستجاب فرمایا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور آپ کے بیٹے کا آپ کی خدمت کرنا اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں اس کی یہ نیکی بھی قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بیٹے کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ جنت میں اسے میری رفاقت نصیب فرمائے گا، میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی، وہ دونوں خوش ہوئے اور اس کے ساتھ ہی دونوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دونوں کا نماز جنازہ پڑھا، دونوں کی تجہیز و تکفین کا معاملہ کیا گیا اور اس کے بعد تدفین کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ آپ نے وہاں قیام فرمایا، پھر وہ جو نوجوان تھا جو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا تھا کچھ عرصے کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ جو پڑوسی تھا، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی خدمت کرنے کے صلے میں دنیا ہی میں اسے یہ اجر، یہ بدلہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہ صرف زیارت سے مشرف ہوا بلکہ اسے دنیا ہی میں اس بات کی خوشخبری بھی سنا دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ یہ وہ شخص ہے جسے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوگی۔ حضرت امام ابن جزری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک تعالی نے وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو شخص والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور والدین کی جو فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی جزا میرے نزدیک جنت ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی جزا میرے نزدیک جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ کس قدر ہمیں والدین کی خدمت، والدین کی فرمانبرداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا درس اور سبق دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے نبی علیہ السلام، اور رفاقت مل رہی ہے ایک نوجوان کو، جنت میں پڑوس مل رہا ہے ایک نوجوان کو، ان کا کس عمل کے بدلے میں؟ والدین کی خدمت کے بدلے میں، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے بدلے میں، والدین کی فرمانبرداری کرنے کے بدلے میں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، واقعی والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ وہ عظیم نیکی ہے، وہ عظیم نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اور ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم، اللہ کے نیک بندے، ان کا زندگی گزارنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا۔ والدین یقیناً انسان کے وہ محسن ہیں، ہر مسلمان کے، ہر شخص کے وہ محسن ہیں جن کے دم قدم سے، جن کی بدولت سے وہ دنیا میں آیا، اور اگر نیکیاں کر رہا ہے
تو ان नेकियां करने का सबब और जरिया ज़ाहिरी तौर पर बनने वाले जो उसके वालिदैन हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो खुद नबियों के सरदार हैं, नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम, आप अपनी रज़ाई वालिदा, जी हाँ, आपकी रज़ाई वालिदा हज़रत सय्यदतुना हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई वालिदा को आता देखकर खड़े होकर न सिर्फ इस्तकबाल फरमाया करते थे बल्कि उनके लिए अपनी मुबारक चादर बिछा दिया करते थे। ये मकाम व मर्तबा अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई वालिदा को अता फरमाया। जो वालिदा रज़ाई वालिदा है, जिससे दूध का रिश्ता है, उसके लिए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा एहतराम, ऐसी इज्जत और ऐसी तकरीम फरमाए। वो नबी अलैहि सलातु वस्सलाम सगी वालिदा के साथ कैसी मोहब्बत, हुस्ने सुलूक, फर्माबरदारी, अच्छे बर्ताव को आप अलैहि सलातु वस्सलाम कैसी तरगीब और कैसा अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तालीमात इरशाद फरमाते होंगे। यकीनन हम सुनते रहते हैं वालिदैन वो कि जिनकी जानिब अगर औलाद मोहब्बत और शौक के साथ शफकत की निगाह से जब देखती है, जब औलाद अपने वालिदैन को देखे तो अल्लाह तबारक व ताला हर एक नजर के बदले में एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके वालिदैन हयात हैं और वो अपने वालिदैन की खिदमत में किसी किस्म की कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ते। खुश नसीब हैं यकीनन वो नौजवान, वो इस्लामी भाई, वो मुसलमान जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, वालिदैन की खिदमत करना वो नेकी है कि अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर भी इसका अजर और सवाब अता फरमाता है और आखिरत में मिलने वाला अजर और सवाब उसके अलावा है। जी हाँ, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने वाले के रिज्क में बरकत की नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत इरशाद फरमाई है कि जो शख्स वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करता है अल्लाह तबारक ताला उसके रिज्क में बरकत अता फरमाता है, उसके रिज्क को बढ़ा दिया जाता है, उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है अल्लाह तबारक ताला। तो हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करें, भलाई कीजिए। आज वालिदैन के साथ भलाई करेंगे, कल आपकी औलाद भी आपके साथ भलाई करेगी और आखिरत में जो अजर और सवाब अल्लाह तबारक ताला अता फरमाएगा वो इसके अलावा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम गौर करें, अपने मुआशरे के अंदर वालिदैन की थोड़ी सी खिदमत कर लेने वाला शख्स उकताहट महसूस करने लगता है और दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि शायद मैंने बड़ी खिदमत कर ली अपने वालिदैन की। नहीं नहीं, वालिदैन इंसान की जन्नत है। जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है, हुस्न सुलूक करता है, अच्छा बर्ताव करता है, आप देखिए उसे जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ज़ाहिरी तौर पर भी आसानियां अता फरमाता है और जो बातिनी तौर पर और उखरवी तौर पर जो उसका भला हो रहा होता है वो अल्लाह तबारक व ताला खूब जानता है। बाज़ औक़ात उसका इजहार भी कर दिया जाता है। हज़रत सय्यदुना इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक़या नकल फरमाते हैं। वालिदैन के खिदमतगार के वारे ही नियारे हैं। कैसे कैसे अल्लाह तबारक ताला उसे दुनिया में आसाइशें अता फरमाता है, कैसे उसकी परेशानियों को दूर फरमाता है और कैसे उसके रिज्क में बरकत अता कर दी जाती है। समाअत फरमाइए, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वालों में से बड़े प्यारे बंदे हजरत सय्यदुना ताऊस बिन कैसान रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े नेक बंदे हैं। आपने एक वाक़या जिक्र फरमाया। वाक़या क्या है? इरशाद फरमाते हैं एक शख्स था, उसके 4 बेटे थे। एक बार ऐसा हुआ वो बीमार पड़ गया। जब बीमार हुआ तो 4 बेटों में से एक ने कहा अपने भाइयों से कि ऐसा करते हैं, वालिद साहब की खिदमत करते हैं, लेकिन जो वालिद साहब की खिदमत करे, उसने अपने 3 भाइयों से कहा या तो तुम ऐसा करो जायदाद सारी की सारी ले लो, विरासत जो होगी
وہ ساری کی ساری تم لے لو اور والد صاحب کی تیمارداری ان کی خدمت کا شرف مجھے عطا کر دو کہ میں ان کی خدمت کروں اور وراثت میں سے مجھے کچھ نہ دیا جائے، مجھے جائیداد میں سے کچھ نہ دیا جائے۔ یا ایسا کیا جائے کہ جائیداد ساری مجھے دے دو اور والد صاحب کی خدمت آپ کریں۔ یعنی دو طرفہ ایسا معاملہ ہے کہ ایک جانب والد صاحب کی خدمت ہے اور دوسری طرف زمین اور جائیداد ہے۔ یا تم لے لو اور والد صاحب کی خدمت کا شرف مجھے عطا کر دو، یا زمین جائیداد مجھے دے دو اور والد صاحب کی خدمت تم کر لو۔ تو ان تینوں نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے والد صاحب کی خدمت آپ کرو، ہمیں زمین جائیداد دے دو۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے، میں والد صاحب کی خدمت کروں گا اور تم جانو زمین جانے اور جائیداد جانے، جو کچھ بھی ہو وہ تم لے لو۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے والد صاحب کو لیا، ان کی خدمت کرنے لگا، تیمارداری کرنے لگا۔ ایک وقت گزر گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا اسے بڑا صدمہ ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ نوجوان جب سویا تو اسے خواب میں کسی شخص نے ندا دی، آواز دی اور کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں سے زمین کھودو، اس جگہ جا کر دیکھو تمہیں 100 دینار ملیں گے، سونے کے سکے ملیں گے تمہیں، 100 سونے کے سکے وہاں جا کر لے لو۔ اس نوجوان نے ایک سوال کیا، کہنے لگا کیا ان میں برکت ہے؟ وہ جو 100 دینار مجھے دیے جائیں گے کیا ان میں برکت ہے؟ تو کہا گیا نہیں۔ صبح اٹھا، بیدار ہوا، اس نے واقعہ سارے کا سارا اپنی اہلیہ کو سنایا، اپنی بچوں کی والدہ کو سنایا۔ وہ کہنے لگی کہ جب تمہیں خواب میں بتایا گیا ہے تو تم جاؤ وہاں سے وہ رقم لے لو اور اس کے ہم لباس سلوا لیں، کپڑے سلوا لیں، اپنی ضروریات کو پورا کریں، بس یہی کرنا چاہیے، جاؤ تم لے آؤ۔ اس نوجوان نے انکار کر دیا، کہنے لگا نہیں، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سارا دن اسی طرح گزرا، رات کا وقت پھر آیا، سو گیا۔ جب رات سویا تو پھر اسے خواب میں کسی نے یہ ندا دی، یہ آواز دی، یہ کہا اسے کسی نے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر 10 دینار لے آؤ، 10 سونے کے سکے لے آؤ، وہ تمہارے ہیں۔ اس نوجوان نے پھر سوال کیا، کہنے لگا کیا ان 10 کے اندر برکت ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ نہیں، ان میں برکت نہیں ہے۔ یہ نوجوان اٹھا، صبح اس نے پھر وہی اسی طرح کا خواب اپنی اہلیہ کو پھر سنایا، اپنی بچوں کی والدہ کو سنایا۔ اس نے پھر اسی طرح کا جواب دیا، کہنے لگی جاؤ وہاں سے لے آؤ رقم اور اس کو اپنے استعمال کے اندر لے کر آئیں۔ لیکن اس شخص نے کہا، اس نوجوان نے کہا نہیں، میرا ضمیر نہیں مانتا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تیسری رات وہ پھر سویا، اب پھر اسے خواب میں ندا دی گئی، کسی پکارنے والے نے پکارا اور کہا کہ اے نوجوان فلاں جگہ چلا جا اور وہاں جا کے 1 سونے کا سکہ 1 دینار لے کے آ جا۔ اس نے پھر وہی سوال کیا، کہنے لگا کیا اس میں برکت ہے؟ تو اب اسے کہا گیا کہ ہاں اس میں برکت ہے۔ کہاں 100 دینار سونے کے سکے، پھر 10 ہوئے، لیکن وہ برکت سے خالی تھے، بے برکت تھے۔ اس نے صبر کیا، والد کی خدمت کی تھی اور اس پر صبر کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کیسا صلہ عطا فرما رہا ہے، والد کی خدمت کا کیسا اسے دنیا میں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ نوجوان گیا اور اس مقام پر پہنچا، وہاں اسے 1 دینار ملا، لے کر واپس آ رہا تھا۔ رستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کے ہاتھ میں 2 مچھلیاں تھی اور یہ مچھلیاں فروخت کرنے والا تھا، مچھیرا تھا، مچھلیاں بیچنے والا شخص تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مچھلی بیچو گے؟ اس نے کہا دونوں بیچوں گا اکٹھی۔ کتنے میں؟ کہنے لگا 1 دینار میں، 1 سونے کے سکے میں دونوں بیچ دوں گا۔ اس نوجوان نے 1 دینار دیا اور دونوں جو مچھلیاں تھی وہ لیں اور گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے جوں ہی ایک مچھلی کا پیٹ چاک کیا، اسے کھانے کے لیے، اسے پکانے کے لیے، جوں ہی پیٹ چاک کیا اس کے پیٹ میں سے ایک انتہائی قیمتی موتی نکلا۔ ایسا موتی
امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں موتی اس قدر قیمتی، اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا میں سے کسی نے ویسا موتی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب اس نے دوسری مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر بھی بالکل ویسا ہی موتی اس نے پایا، بڑا خوش ہوا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے صلہ عطا فرماتا ہے، کیسے بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ادھر اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے وزراء سے، اپنے کام کاج کرنے والے لوگوں سے کہا کہ مجھے اس صفت کا، اس طرح کا ایک موتی لا کے دو، جتنی چاہے قیمت دینی پڑے لیکن مجھے موتی چاہیے۔ اور اتفاق ایسا، یہ موتی وہی تھا جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، بادشاہ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ وہی موتی تھا جو اس نوجوان کے پاس تھا۔ اس کے لوگ، بادشاہ کے جو کارندے تھے، وہ ڈھونڈتے اس نوجوان تک پہنچے اور آ کر انہوں نے اس سے کہا کہ ہم ایک اس طرح کا موتی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نوجوان نے وہ موتی دکھایا، دیکھنے کے بعد بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ہمیں بیچ دو۔ کتنے میں؟ اس نے کہا جو آپ قیمت مانگو گے وہ دی جائے گی۔ اس نوجوان، دیکھیے کس قدر قیمتی موتی تھا، اس نوجوان کو اس موتی کے بدلے میں 30 سونے سے لدے ہوئے خچر دے کر ایک موتی خرید لیا گیا۔ اللہ اکبر! اس قدر مال و دولت اس نوجوان کے حصے میں آیا۔ لیکن ابھی اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے والد کی خدمت کا صلہ جو اس نے زمین جائیداد دے کر اپنے والد صاحب کو لیا تھا اور ان کی خدمت کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کیسے نواز رہا اس بندے کو۔ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے۔ ادھر بادشاہ کے پاس موتی پہنچا، بادشاہ نے دیکھا، بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اگر اس جیسا ایک اور موتی ہو تو پھر اس سے کما حق کو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، پھر اور مزید اس کی خوبصورتی میں اور اس کی اہمیت میں اور اضافہ اس وقت ہوگا جب اس جیسا ایک اور موتی مل جائے۔ اور کہنے لگا کہ اب اگر اس کی دگنی قیمت بھی دینا پڑے تب بھی دے دو، لیکن وہ خرید کر لے آؤ۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے لوگ پھر اسی نوجوان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمیں ایک اور موتی چاہیے ویسا، اور اب ہم دگنی قیمت کے بدلے میں بھی وہ موتی خریدنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بیچ دو۔ اس نوجوان کو یقین نہیں آیا، دگنی قیمت کے بدلے میں کیا مطلب؟ پہلے 30 خچر سونے سے لاد کر اسے دیے گئے تھے اور اب دگنے کا مطلب یہ تھا کہ 60 خچر سونے سے لدے ہوئے وہ اس نوجوان کو دے دیے جائیں اور اس کے بدلے میں اس سے لیا کیا جا رہا ہے؟ ایک موتی۔ اس نوجوان نے کہا واقعی اتنا مال و دولت مجھے دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم 60 خچر دینے کے لیے تیار ہیں سونے سے لدے ہوئے۔ اس نوجوان نے وہ موتی دیا اور اس کے بدلے میں 60 خچر اسے سونے سے بھرے ہوئے دے دیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسا ایمان افروز ہے یہ واقعہ۔ والد کی خدمت نے اس شخص کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آخرت کا اجر، ثواب، جزا، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل، کرم، انعام، یہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو والد کی خدمت کا جو صلہ عطا فرمایا وہ کیسا عظیم صلہ تھا کہ اس نے والد کی خدمت کی خاطر، خدمت کے بدلے میں جو زمین و جائیداد کو اس نے ٹھوکر ماری تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اتنا عطا فرما دیا کہ اس کے بھائی شاید ساری زندگی بھی جمع کرتے تب بھی وہ اتنا مال و دولت نہ پا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے والد کی خدمت کے صلے میں اتنا کچھ عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے والدین کی خدمت کا صلہ، یہ ہے والدین کی خدمت کی جزا، اور یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے بلکہ اس کی عمر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رضا کے لیے
صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کیجیے، خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیے، والدین کی خدمت کیجیے، ان کی خدمت کر کے جنت کما لیجیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ ہستیاں ہیں، والدین، ماں اور باپ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے قدموں میں جنت ہونے کی بشارت اور نوید ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والد باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، سینٹرل گیٹ ہے جنت کا والد۔ اور اسی طرح ماں کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والدہ ماں بھی جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، ان دونوں دروازوں کی حفاظت کیجیے اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، والدین کی خدمت کیجیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ کریم ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔